अस्सलाम नाज़रीन, मैं अस्कर चौधरी। नाज़रीन, दरसगाह, कोई भी दरसगाह होती है वो बड़ी कीमती होती है। आज हम जिस दरसगाह का जिक्र कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टेली क्यारा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1957 मतलब 1957 में ये स्कूल बनाया गया था। और बड़े काबिल यहाँ पर हमारे असातिज़ा इकराम थे। और मैं आल्सो टाइटेनियन हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं टाटों से पढ़ के निकला था। बड़े काबिल हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। तकरीबन एक सिर्फ मास्टर गुलस्तान साहब याद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। बाकी हमारे टीचर्स इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो स्कूल तकरीबन तबाही के दाने के ऊपर था। बड़ी अच्छी काविश उसमें मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस अपने टीचर सर तारक शमीम साहब का, सिजाद साहब का, राजा फजलरमान साहब का, और बिलखसूस जो लियाकत साहब हमारे AESDO हैं सर्कल लोरा के, उनका, और जो उन्होंने होनहार टीचर अभी वहाँ पर दिए हैं चौधरी अमजद अजीज़ साहब। उन्होंने आते ही उस स्कूल को में नए रंग बखेर दिए हैं। और जहाँ पर तलबा की तादाद 16-17 थी, अब वो 55 का फिगर भी क्रॉस कर रही है। यकीनन ये मज़ीद तरक्की हुई। तो आइए गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया। इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरी क्याले ने अंदर असां बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असगर चौधरी साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीनन एक मुहिब इलाका और मुहिब वतन आदमी हैं। आप अपनी दीगर एक्टिविटीज़ के साथ साथ दर्स व तदरीस के निज़ाम को भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, और बिलखसूस हमारे तहसील लोरा में किसी किस्म का भी किसी इलाके में अगर इश्यूज़ आ जाए तो आप उसे हाईलाइट करते हैं और अफसरान बाला तक उसे पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो यकीनन आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसी तरीके से हमारे इस इलाके में, चूँकि हमारी तहसील नई इस्टेब्लिश हुई है, तो एजुकेशन के सेक्टर में इसी तरीके से बेहतरी आएगी। जहाँ पे भी हमें कोई कमज़ोरी और किसी किस्म का कोई इशू नज़र आएगा, उसे जब अफसरान बाला के नोटिस में लाया जाएगा तो तभी उसका मसले का हल निकल सकेगा और उसमें बेहतरी भी आएगी। तो यहाँ डेरी क्याला स्कूल जो है, हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरी क्याला, इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बाकायदा तौर पे यहाँ स्कूल में वेलकम कहता हूँ। और मेरे साथ अमजद अजीज़ साहब, जो यहाँ पर न्यूली ट्रांसफर्ड टीचर हैं, इनकी गुज़श्ता दिनों में जो है यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र की है GPS लोरा से, और इन्होंने काफ़ी जो है वो बेहतरी लाई है स्कूल में। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग में काफ़ी सी बेहतरी लाई है इन्होंने, रंग व रोगन किया है, इसकी तज़ीन और रहाइश के लिए इक़दाम किए हैं। और इसी वजह से इस कम्युनिटी में अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, इस स्कूल के सराउंडिंग एरिया में। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस स्कूल में दाखिल हो चुके हैं। अमजद साहब के आने से पहले तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 तक बच्चे यहाँ स्कूल में मौजूद थे। तो इस वक्त 50 प्लस बच्चे जो है यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं, जो कि यकीनन खुशाइंद बात है। और अमजद साहब बड़े क्वालिफाइड टीचर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए दर्स व तदरीस के इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द यहाँ पर कोई दूसरा टीचर भी डिप्यूट कर सकें, ताकि हमारा जो दर्स व तदरीस का जो सिस्टम है उसमें मज़ीद बेहतरी आ सके। और कम्युनिटी के जो यहाँ पर लोग हैं, उनसे गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एक हमारा प्रोग्राम भी हुआ है, फंक्शन था। तो उसमें भी मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप खुदारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल हैं वहाँ पे हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ इंतहाई काबिल है, मेहनती है। तो आप प्राइवेट सेक्टर के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर जो है वो रिलाई करें और अपने गवर्नमेंट स्कूलों को कामयाब करने की कोशिश करें। बिल्कुल लियाकत साहब, माशाल्लाह गुज़श्ता दिनों भी हमें खुशखबरी मिली आपकी सूरत में, और पूरे इलाके का नाम रोशन हुआ। जो एक फर्स्ट प्राइज़ के ऊपर हम आए थे,
اور آپ کی محنت کی وجہ سے آئے تھے. ذرا لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر سہولیات کیا ہیں؟ جی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، ہماری جو گزشتہ IDPS تھی، انٹرا ڈسٹرکٹ پرفارمنس جو اسکور کارڈ تھا، اس میں لورا جو ہے، سرکل لورا، اس نے ٹاپ کیا تھا ضلع ایبٹ آباد میں، پہلے نمبر پہ آیا تھا. تو اس میں نہ صرف میری محنت ہے بلکہ میرے تمام جو سرکل کے تمام اساتذہ اکرام ہیں، وہ انتہائی قابل محنتی ہیں اور ہانسٹ ہیں، خوب محنت سے کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا کہ وہ اس طرح ایسا ممکن ہوا کہ سرکل لورا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن لے سکا. اسکولوں کے حوالے سے میں اگر تھوڑی سی بات کروں تو بہت کم اسکول میرے سرکل میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ بلڈنگس کے ایشوز ہیں یا انفراسٹرکچر جو ہے ان کا وہ ٹھیک سا نہیں ہے. اور دیگر تمام اسکولوں میں تقریباً 95% جو ہمارے اسکول ہیں ان کی بلڈنگس بہت اچھی ہیں اور ان کی باؤنڈری وال موجود ہے. ہمارے جو بیسک نیڈز ہیں بچوں کے لیے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے، وہ وہاں پر اویلیبل ہیں. اس میں باؤنڈری وال آتی ہے، واش رومز آتے ہیں، الیکٹریسٹی آتی ہے، واٹر سپلائی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں موجود ہیں، جو کہ شاید گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ دوسرے جو سیکٹرز ہیں اس میں شاید موجود اس طریقے سے نہ ہو جیسا کہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. بچوں کے لیے کتابیں مفت ہیں ہمارے اداروں کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر بھی انسینٹیو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو دیتے رہتے ہیں. جو ڈیزرونگ بچے ہمارے ہوتے ہیں اسکولوں میں، تو ہم PTC فنڈز میں سے ان کو کچھ تھوڑا بہت ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے کمیونٹی کے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت تعاون کرتے رہتے ہیں. ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ خود اپنی پاکٹ سے بھی بچوں کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ویکیوم نہیں ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے عمل کے لیے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں. اچھا سر، جب گورنمنٹ کا نام آتا ہے تو عموماً کہتے ایک تاثر سا بن چکا ہے ہمارا جی کہ جہاں پر کوئی کام نہ ہونا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کیسی ہے؟ اصغر صاحب، کوالٹی آف ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کوالیفائڈ لوگ جو ہے ٹیچرز ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہمارے تمام ٹیچرز وہ بھرتی ہو کر جب آتے ہیں تو ایک باقاعدہ پروسیس سے گزر کر آتے ہیں. اس میں NTS، ایٹا اور پبلک سروس کمیشن اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو ان کی سیکروٹنی کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف امتحانات وغیرہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ مشکل پروسیس سے گزر کر جو ہے یہ لوگ ہمارے پاس پہنچتے ہیں. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے جب کوئی شخص کسی بھی شعبے میں اسپیشلسٹ ہوگا، وہ ایکسپرٹ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس میں بہتری آئے گی. تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے تمام لوگ جو ہے وہ کوالیفائڈ ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور کوالٹی آف ایجوکیشن جو وہ امپروو بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر. امجد عزیز صاحب، بڑے اسٹیشن سے بالکل ایک چھوٹے اور ڈیڈ اسٹیشن پر آپ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. کیا آپ کی کیا ایم کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہیں؟ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ میں اسکول کو جتنا اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکوں، اپنی جتنی بھی صلاحیتیں وہ اس کے لیے انشاءاللہ بروکار لاؤں. وہاں پہ میرے لیے آسانی تھی، GPS لورا میں ایک کلاس تھی اور نزدیک بھی تھا. اب وہاں بازار سے یہاں تک آنے کے لیے بھی تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی سیلری وہی ہے، یہاں پہ بھی وہی ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ اگر یہاں میری وجہ سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیاقت صاحب نے بات کی تو اس سلسلے میں تو میں نے کہا کہ میری خدمات اسکول کے لیے حاضر ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس نیک مقصد میں قدم رکھا ہے تو اللہ پاک نے اتنی مدد کی ہے کہ آج الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 50 سے 60 بچے اسکول میں موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور امید ہے کہ اگر جیسے لیاقت صاحب نے بات کی ہے کہ بہت جلد ٹیچر بھی ایک دیں گے تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ 15 سے 20 شاید بچے اور بھی آ جائیں. اور پھر تعداد کی حساب سے دیکھا جائے تو کوشش یہی ہوگی کہ بچے جہاں سے کچھ لے کے جائیں
جو والدین نے، جو اہل علاقہ نے ہم پر جو ٹرسٹ کیا ہے، تاکہ ان کو ہم کچھ واپس بھی کریں، تو بچہ واپس جائے تو وہ کچھ سیکھ کے جائے، اور بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہماری خواہش ہے کہ میں لیاقت صاحب اور ساتھ کوئی اور اسٹاف آتا ہے تو اسکول کو بہت آگے لے کے جائیں بہت جلد انشاءاللہ۔ کمیونٹی کو کیا کہیں گے؟ کمیونٹی سے یہی کہنا ہے کہ ابھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں، ان کو حل کرانے کی ضرورت ہے۔ تو باقی جو ہے الحمدللہ بہت تعاون کیا ہے لوگوں نے، ابھی تک جو ہے نا تقریباً 10-12 دنوں میں اتنی ہمیں کامیابی ملی ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ ابھی کمرے بھی تھوڑے اس حساب سے نہیں ہیں، تو اگر ہمارے پاس 80+ اسٹرینتھ جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں رہے گی یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ تاکہ کچھ اگر تعداد بڑھتی ہے اس حوالے سے تو پھر ہمیں اس بارے میں بھی کمیونٹی مل کر کچھ اقدامات اس کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ان کی گفتگو سنی، ہم ان کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کو ہے کہ یہ درس علمی یہاں پر پھول کھلکھلاتے رہے، یہاں پر ننھے فرشتوں کے کہکے بلند ہوتے رہے، اور اس نرسری سے نکلنے والے جا کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں، اپنا اور اپنے علاقے، اپنے والدین کا نام روشن کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔